بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ توبہ کا 10واں رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے اعلیٰ حسب ترتیب۔ سب سے پہلے 10ویں رکوع کا ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، جہاد کیجئے تمام کافروں کے ساتھ، والمنافقین، اور تمام منافقوں کے ساتھ، وغلظ علیہم، اور سختی کیجیے ان پر، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور کیا بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کے لیے۔ یحلفون باللہ، یہ قسم کھاتے ہیں منافقین اللہ کی، ما قالوا، کہ انہوں نے نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ وہ کہہ چکے کفر کی بات، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور کفر کر چکے اپنے اسلام کے بعد، وَهَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا، ہمت کی، قصد کیا، بما، ایسی چیز کو حاصل کرنے کا، لم ينالوا، جو وہ نہ پا سکے، وَمَا نَقَمُوا، اور وہ بدلہ نہیں لیتے، الا، مگر اسی چیز کا، ان اغناہم اللہ ورسولہ، کہ اللہ نے ان کو مالدار کیا اور اس کے رسول نے ان کو مالدار کیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، فَإِن يَتُوبُوا، پس اگر وہ توبہ کر لے، یکو خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کریں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، تو اللہ عذاب دے گا ان کو، عذابًا علیما، دردناک عذاب، فی الدنیا والآخرتی، دنیا میں اور آخرت میں، وما لہم فی الارض من ولی، اور نہ ہوگا ان کے لیے زمین میں کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار، ومنہم من عاہد اللہ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے عہد کیا اللہ سے، لئن آتانا، کہ اگر وہ ہمیں دے، من فضلی، اپنے فضل سے، لنصدقن، تو ضرور بالضرور ہم خیرات کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور ضرور بالضرور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے، فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے، بخلوا بہ، تو انہوں نے بخل کیا، وتولوا، اور پیٹھ پھیری، وہم معرضون، اس حال میں کہ وہ اعراض کر رہے تھے، فعاقبہم نفاقا، پس اللہ نے ان میں ڈال دیا پیچھے منافقت کو، فی قلوبہم، ان کی دلوں کے اندر، الی یوم یلقونہ، اس دن تک جس دن وہ اللہ سے ملے، بما اخلف اللہ، بوجہ اس کے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ کے ساتھ، ما وعدوہ، اس چیز میں جس کا انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، وبما کانوا یکذبون، اور بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، الم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں، ان اللہ یعلم سرہم، کہ بے شک اللہ جانتا ہے ان کی چھپی ہوئی باتوں کو، ونجواہم، اور ان کی مشوروں کو، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام غیبوں کو بہت زیادہ جاننے والا ہے، الَّذِينَ، وہ لوگ، یلمزون المتطوعین، جو تانا لگاتے ہیں خوش دلی سے دینے والے، من المؤمنین، مومنین پر، فی الصدقات، خیرات کے متعلق، والذین، اور ان لوگوں پر، لا یجدون، جو نہیں پاتے، الا جہدہم، مگر اپنی مشقت، فیسخرون منہم، پس یہ ان سے مذاق کرتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ ان کے مذاق کا بدلہ ان کو دیں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب، استغفر لہم، آپ ان کے لیے طلب مغفرت کریں، او لا تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے طلب مغفرت نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی طلب مغفرت کریں گے، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا، ذالک بانہم کفروا، وجہ اس کی ہے کہ انہوں نے انکار کیا،
کفر کیا باللہ اللہ کا، و رسول اور اس کے رسول کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ یہاں پر 10واں رکوع جو ہے پورا ہوا سورہ توبہ کا، اور تقریباً 80 آیات جو ہے مکمل ہوئی۔ سورہ توبہ ابتدا سے جیسے میں عرض کر چکا تھا کہ سورہ توبہ کے اندر ایک اسلامی ریاست اور ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھنے کا ذکر چل رہا تھا کہ ایک اسلامی حکومت کن بنیادوں پر رکھی جائے گی، اور ان کا دستور کیا ہوگا، اور ان کا منشور کیا ہوگا، اور وہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں گے، مخالفین کے ساتھ، دیگر ملکوں کے جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ، اپنے ملک کے جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ، اور اپنے ملک کے اندر جو ایسے لوگ ہیں، ایسا طبقہ ہے جو کہ منافقین کا ہے، ان کے ساتھ وغیرہ، اور پھر جنگوں کے اندر ان کی کیا جو ہے صورتحال ہوگی، اس کا ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد ذکر آیا منافقین کا، کہ منافقین وہ طبقہ کہ جو مسلمانوں کے اندر رہتا ہے اور زبانوں سے اپنے آپ کو مسلمان ہونا بتلاتا ہے، دل سے وہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، وہ اپنے مفادات کی خاطر اسلام کا کلمہ ظاہر کرتے ہیں، اور جب ان کے وہ مفادات پورے ہو جاتے ہیں تو وہ اسلام سے پھر جاتے ہیں۔ یہ طبقہ بڑا نقصان دہ ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے تفصیل سے اس طبقے کا بیان فرمایا اور ان کو برداشت کیا، اسلامی معاشرے کے اندر اس طبقے کو برداشت کیا کہ چلو اس طبقے کو برداشت کیا جائے گا ایک حد تک، اور ان کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ اور برتاؤ ہی کیا جائے گا۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اسلامی معاشرہ اپنی تشکیل نو کے اندر ہو اور اپنے ابتدا کے اندر ہو۔ جیسے ہی مسلمانوں کی حکومت بیرونی اور اندرونی طور پر مضبوط ہو جائے اور کسی خلفشار اور فتنے کا کوئی اندیشہ باقی نہ رہے، تو ایسی صورت میں منافقین کے ساتھ آیا وہی روش برقرار رکھی جائے گی جو درگزر کی پہلے رکھی گئی تھی، یا اس کے بعد ان کے ساتھ سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ تو اس رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس صورت حال میں کہ جب مسلمانوں کی حکومت مستحکم ہو جائے اندرونی بیرونی خلفشار سے، تو ایسی صورت میں پھر ان منافقین کے ساتھ نرمی کا جو رویہ برتا گیا ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، اور ان منافقین کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے گا۔ اسی کا ذکر ہے اس آیت کے اندر، یا ایھا النبی جاہد الکفار۔ تو اگر ابتدائی سے سختی رکھی جاتی تو یہ سختی جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی، اور اس سے وہ اسلامی حکومت جو ابتدا میں ہے، نو تشکیل ہے، وہ ابتدا ہی سے جو ہے فتنوں کا باعث بن جاتی، اور اس کے لیے پھر قیام اور باقی رہنا جو ہے مشکل ہو جاتا۔ جیسے تاریخ ہے کہ جب مسلمانوں نے خلافت کو قائم کرنا چاہا پشاور وغیرہ کے اندر، کہ جب اور مجاہدین نے جو ہے اسلامی حکومت بنانے کی کوشش کی، تو وہاں پر جیسی ان کی پہلے دن حکومت بنی تو اس حکومت کے اندر انہوں نے تمام اسلامی قوانین کو یک بارگی نافذ کر دیا، اور ان قوانین میں بہت سارے قوانین ایسے تھے جو وہاں کے خاندان وغیرہ کے مزاجوں کے خلاف تھے اور ان کے طریقہ کار کے خلاف تھے۔ تو اس سے ہوا یوں کہ وہ خاندان جو تھے وہاں پر اور جن کے طریقے کے مخالف جو ہے وہ اسلامی قوانین تھے، وہ اندرونی طور پر جو ہے اس حکومت کے ڈھانے کے اندر اور اس حکومت کو ختم کرنے کا جو ہے کردار کرنے لگے۔ اس طریقے سے وہ حکومت جو ہے وہ چند دنوں کے اندر ختم ہو گئی۔ تو ایک حد تک جو ان منافقین کو برداشت کیا جائے گا، جب یہ حکومت اسلامی مضبوط ہو جائے پھر اس کے بعد یہ حکم ہے کہ اب آپ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ نہ کریں۔ یہ تدریج جو ہے اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ تو فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی آپ جہاد کریں کافروں کے ساتھ، اور منافقین اور منافق۔ جہاد کے معنی اپنی انتہائی کوشش لگا دینا، صرف کر دینا اعلاء کلمت اللہ کے لیے، پوری جو ہے کوشش کر دینا، اپنی انتہائی طاقت جو ہے جد و جہد کر دینا، جہد سے ماخوذ ہے۔ تو میدان جنگ کے اندر جو کافروں کے مقابلے میں جہد ہوتا ہے وہ جہد اور کوشش تلوار کے ساتھ ہے، اور جو منافقین کے مقابلے میں جہد ہے
وہ جہد اور وہ سختی ان کے حالت کے حساب سے ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ علیہ السلام کا طریقہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان منافقین کو برداشت کیا، لیکن ان کے ساتھ سختی کا معاملہ اس انداز سے کیا کہ ان کو اسلامی حکومت کا حصہ بننے نہ دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان پر سختی اس انداز سے کی کہ ان کو کوئی اسلامی حکومت کے اندر کوئی ایسا کردار نہ دیا کہ جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں کے معاملات کے اندر مداخلت کر سکیں، اور عزت کے بجائے ان کو اس قسم کے لوگوں کو تو تحقیر دی، ان کے جو ہے ان کی بے توقیری کی گئی، اور ان منافقین کی جو ہے کیا نام ہے عزت اور ان منافقین کی منافقت کو تشت ازبام کیا گیا، لیکن ان کو قتل جو ہے نہیں کیا گیا۔ تو آپ علیہ السلام کے اس طرز عمل سے پتہ لگتا ہے کہ کافروں کے ساتھ جو جہاد ہے وہ تو تلوار کا ہوگا، اور اس قسم کے جو منافقین کے ساتھ جہاد ہے وہ اس قسم کا ہوگا کہ ان لوگوں کو آہستہ آہستہ مسلمانوں کے جو باہمی معاملات ہیں، حکومتی معاملات ہیں، ان کے اندر ان کو کسی قسم کی شراکت نہیں دی جائے گی، اور عزت کے مواقع سے ان لوگوں کو دور کیا جائے گا۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر سختی کیجئے اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ نہ کریں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا برا لوٹنے کی جگہ ہے۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، اس آیت کے شان نزول میں جلاس بن سوید کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک منافق آدمی تھا، اور اس نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو منافقین کی تردید میں باتیں کیا کرتے ہیں، اگر واقعی وہ باتیں سچ ہیں تو پھر ہم لوگ تو گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ تو اس کا کنایہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں علیہ باللہ سچ نہیں ہیں۔ تو وہاں پر ایک شخص موجود تھا، مسلمان تھا، پکا مومن تھا، صحابی رسول تھا۔ بعضوں نے کہا کہ اس کا نام سعد ہے، بعضوں نے کہا اس کا نام ہے، بعضوں نے کوئی اور نام بتایا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو ہے جلاس کی بیوی کا بیٹا تھا، یعنی اس کا ربیب تھا، اس کی پرورش میں پلتا تھا، جوان تھا، صحابی تھا۔ تو اس نے جب اپنے ستیلے باپ سے اس جملے کو سنا تو اس نے کہا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن معاملہ دین کا ہے اور دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے میں آپ کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے جا رہا ہوں۔ چنانچہ وہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلاس کی اس بات کو بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے جلاس کو بلایا اور کہا کہ تم نے ایسے کہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، قسمیں کھانے لگا اللہ کی کہ میں نے ایسے نہیں کہا۔ تو سعد یا مصعب یا کوئی دوسرے صحابی جو بھی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہمارا فیصلہ کرے گے اور وہ ہمیں جھوٹا ہونے نہیں دے گے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس قسم کے اور واقعات بھی ان منافقین کے ساتھ پیش آئیں کہ انہوں نے اس قسم کی باتیں کی اور پھر انکار کیا۔ اس آیت سے صرف اتنا یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ منافقین کفریہ باتیں کر لیتے تھے، اور پھر جب ان کو پکڑ لیا جاتا ہے تو قسمیں کھاتے تھے کہ ہم نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی ہے۔ آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھ لو گے منافقین کو کہ وہ اس قسم کی کفریہ باتیں کر لیتے ہیں، لیکن آج کا دور جو ہے وہ چونکہ میڈیا کا ہے، اس لیے جو بھی وہ کفر بکتے ہیں وہ کفر جو ہے وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، تو اس کا وہ انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے اندر وہ تعویلیں کرنے لگتے ہیں کہ ہمارا مطلب یہ تھا، ہمارا نظریہ یہ تھا، ہم نے اس پیراہن میں اور اس انداز میں اور اس سیاق سباق میں بات کی وغیرہ، وہ آپ کے مشاہدے کی بات ہے۔ تو جو حالت آج کل کے منافقین کی ہے وہی حالت سابقہ دور کی منافقین کی تھی۔ تو قسم کھاتے ہیں، اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں، یحلفون باللہ، قسم کھاتے ہیں اللہ کی، ما قالو، کہ انہوں نے نہیں کہا، یعنی کلمہ کفر نہیں کہا، جیسے کہ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ یہ لوگ کفر کی بات کر چکے ہیں، کفر کا کلمہ کہہ چکے ہیں، اور اب یہ قسمیں کھا رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور کفر کیا اپنے اسلام کے بعد۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عجیب انداز سے فرمایا اپنے اسلام کے بعد، یعنی حقیقی اسلام کے بعد نہیں، وہ اسلام جو یہ ظاہر کرتے تھے
وہ اس اسلام سے بھی انہوں نے ہاتھ دھو لیا، اس لیے کہ جب انہوں نے کلمہ کفر کہہ دیا اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ انہوں نے کفر کیا ہے، تو یہ اب تو جو ظاہری مسلمان تھے وہ ظاہری اسلام بھی ان کا ختم ہو چکا۔ تو اپنے اسلام کے بعد، یعنی وہ اسلام جو یہ ظاہر کر رہے تھے، اس ظاہری اور بناوٹی اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، تو ایک تو ان آیت سے پتہ لگ رہا کہ منافقین ایسی باتیں کرتے تھے جو کفر ہوتی اور پھر اس سے جو ہے قسم کھا کے اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ دوسرا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے ارادہ کیا اور قصد کیا ایسی چیز کا جو یہ حاصل نہ کر پائے۔ اس میں اشارہ ہے ان واقعات کی طرف کہ جو منافقین کی طرف سے پیش آئیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے، شہید کرنے کے جو ہے منصوبے بنائے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان منصوبوں کے اندر ان کو ناکام کر دیا۔ یا جیسے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جلاس نے جب دیکھا کہ یہ میری شکایت لگانے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس نے اس کو قتل کا ارادہ کیا۔ بہرحال جمع کا صیغہ ہے، یہ سب کی سب چیزیں جتنے بھی ان کے منصوبے وہ سب کی سب باتیں اور سب کے سب منصوبے وہ جو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے وہ اس کے اندر داخل ہیں، جس میں وہ لوگ ہمیشہ ناکام رہے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا ایسی چیز کے حصول کا جس کو وہ پا نہ سکے۔ تو بعض باتیں ان لوگوں نے کی تھی کفریہ، اس سے انکار کیا، اور اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے کچھ مقاصد کو حاصل کرنا چاہا اسلام کے خلاف، پیغمبر کے خلاف، اس میں وہ لوگ ناکام ہو گئے۔ جیسے ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے آ رہے تھے تو آپ علیہ السلام جو ہے ایک الگ راستے سے جو ہے وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ حضرت حذیفہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ تو راستے میں ایک گھاٹی جیسی آ گئی تھی، پہاڑی تھی، تنگ جیسی جگہ تھی۔ تو منافقین نے یہ ارادہ کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے گزریں گے تو ہم ایک بھیڑ کی صورت میں وہاں پر پہنچ جائیں گے، اور آپ علیہ السلام کی سواری کو اوپر سے نیچے جو ہے دھکیل لیں گے، اور پھر ہم بہانہ کریں گے کہ یہ جانوروں کی ٹھوکر لگے اور آپ علیہ السلام نیچے گر کے شہید ہوئے۔ تو جب یہ لوگ اس منصوبے کے ماتحت، یہ 15 کے قریب آدمی تھے، یہ وہاں پہنچے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھانپ لیا، اور حضرت حذیفہ نے ان کے اونٹوں کو مارا اور ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کے نام بھی بتلائے، اور آپ علیہ السلام نے ان کا مقصد اور ارادہ بھی بتلایا۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، مدینہ کا جو علاقہ تھا وہ ایک نامعلوم علاقہ تھا، اس کو کوئی جانتا نہیں، اس کو کہتا تھے یثرب، ایک ایسا اڈا جہاں پہ ڈاکو بستے ہیں، ایک ایسی جگہ تھی کہ جو ہے کسی قسم کا تمدن وہاں پر نہ تھا، کسی قسم کی تہذیب وہاں پر نہ تھی، اور کسی قسم کی معاشرت وہاں پر نہ تھی، نہ وہ سماجی طور پر ترقی یافتہ تھا، نہ معاشی طور پر، نہ معاشرتی طور پر، ایک پسماندہ علاقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس علاقے کو ایک مرکزیت حاصل ہوئی، مشرق مغرب شمال جنوب کے اندر ایک تجارتی مرکزی حاصل ہوئی، ایک معاشرتی مرکزیت حاصل ہوئی، دور دور سے لوگ آتے، مسلمان ہوتے، اور یہاں مدینہ کے اندر رہنے والے جو ہے وہ لوگ اس تجارت کے ذریعے سے مالدار ہونے لگے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بابرکت ان لوگوں کے مالداری کا سبب بنا، مالداری اللہ نے دی، سبب پیغمبر علیہ السلام کی ہجرت بنی، آپ کی ذات بابرکت بنی۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی اس تشریف آوری پر یہ آپ کا شکر گزار بنتے ہیں یہ لوگ، لیکن بجائے اس کے کہ آپ کے شکر گزار بنتے، انہوں نے آپ کے خلاف اس قسم کے اقدامات شروع کر دیے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی بات کو اس بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا کہ وَمَا نَقَمُوا، یہ جو اتنا انتقام لے رہے ہیں، بدلے لے رہے ہیں، یہ بدلہ جو ہے اسی چیز کا ہے کہ اللہ نے ہمیں مالدار کیوں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم مالدار کیوں ہو گئے، یعنی انہوں نے تو احسان کیا، اللہ نے ان پر احسان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر احسان کیا، لیکن یہ اتنے احسان فراموش ہے کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دینے کے بجائے انہوں نے اچھائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیا۔ تو یہ احسان فراموشی کی صفت بھی ان منافقین کی جماعت کے اندر ہے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ،
اور یہ بدلہ نہیں لیتے مگر اسی چیز کا کہ اللہ نے ان کو مالدار کیا اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔ اللہ کا مالدار کرنا اللہ کے شان نشان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مالدار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان نشان ہے۔ اللہ کا مالدار کرنا کہ اللہ نے ان کو مال دیا، مال کا خالق ہے۔ رسول نے مالدار کیا کہ رسول نے ان کو زکوٰۃ دی، خیرات دی، جہاد کے مال غنیمت میں سے ان کو حصہ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی وجہ سے ان کے کاروبار چلے اور ان کی تجارتیں بنی اور مدینہ جو ہے وہ مرکز بنا دنیا کا۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اللہ رحمان رحیم ہے۔ اتنے کفر کرنے کے بعد اور اتنے برے ارادوں کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ جلاس بن سوید کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی تو جلاس نے فوراً توبہ کی اور کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے میرے لیے توبہ کا راستہ رکھا ہے، آج سے میں مخلص مسلمان ہوتا ہوں۔ پھر اس کے بعد سے وہ مخلص مسلمان ہو گئے۔ وہیں یتولوا، اور اگر وہ پیٹھ پھیرے، روگردانی کریں گے، کہنا نہ مانیں گے تو یعذبہم اللہ عذابا علیما، اللہ ان کو عذاب دے گا، دردناک عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، زمین میں ان کا کوئی بھی ولی نہیں ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی حمایتی ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی ان کا مشکلات حل کرنے والا ہوگا۔ ومنہم من عاہد اللہ، اس آیت کے شان نزول میں بھی ثعلبہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں لکھا ہے کہ ثعلبہ ایک غریب آدمی تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کرنے لگا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ، تھوڑا سا مال جس میں آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے بہتر ہے اس زیادہ مال سے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری کرے۔ لیکن ثعلبہ جو ہے دوبارہ آیا، سہبارہ آیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بالآخر اس کے لیے مال کی کثرت کی دعا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مال دیا، اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، مختصر یہ کہ وہ مدینہ میں ٹھہر نہ سکا اور مدینہ سے باہر جا کر اس نے اپنے اس جائیداد کو محفوظ کرنے کے لیے جگہ خریدی اور بڑے جو ہے کاروبار کیا، اور اس کی وجہ سے اس نے نمازیں بھی چھوڑ دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری بھی چھوڑ دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جب اس کے پاس آدمی بھیجا تو اس نے کہا کہ یہ تو زکوٰۃ نہیں، یہ تو ٹیکس ہے اور یہ جزیہ ہے جو کافروں سے لیا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ بھیجے ہوئے صدقہ وصول کرنے والے سفیر واپس آ گئے اور آپ علیہ السلام کو اس کا جواب بتایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا افسوس ہے ثعلبہ پر، 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا لَإِنْ آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا یعنی مال دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ایک تو ہم خیرات کریں گے، دوسرا وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہمیں فراغت ہوگی، ہم نیک ہو جائیں گے، ہم تعلیم میں لگ جائیں گے، ہم علم کی اصول میں لگ جائیں گے، ہم تبلیغ میں لگ جائیں گے، ہم جہاد میں لگ جائیں گے، ہم اصلاح نفس میں مال آ جائے بس۔ ہاں تو دیکھو جس کو اصلاح کرنی ہوتی ہے وہ مال کے آنے کا انتظار نہیں کرتا۔ مال کا آنا یہ ذہن میں رکھنا کہ بس میری بچیوں کی شادی ہو جائے پھر میں جو ہے نیک بن جاؤں گا، اور میری بچیوں کی شادی ہو جائے تو میں جو ہے حج پہ چلا جاؤں گا، میری بچیوں کی شادی ہو جائے پھر میں دین کے کام پہ جو ہے لگ جاؤں گا، یہ ایسی شیطانی سوچ ہے جو اس ثعلبہ کی تھی۔ تو اس لیے اس سوچ سے بچیں، اور جو آپ کے پاس وقت ہے اور جتنے بھی آپ کے پاس معاش ہے اس کے اندر رہ کر جتنا بھی آپ دین کے ساتھ جڑ سکتے ہیں جڑیں۔ یہ جو وقت گزر گیا دوبارہ نہیں آئے گا۔ کل کو ہو سکتا ہے آپ کے پاس مال ہو لیکن آپ کے پاس صحت نہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس مال ہو لیکن آپ کے پاس وقت نہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس مال ہو لیکن حالات ہی ایسے نہ ہو کہ آپ اللہ کے کام پہ لگ سکو۔ تو بہرحال جو موقع ہے آپ کے پاس اور جتنا مال ہے اس مال اور موقع کے اندر رہ کر جتنا بھی دین کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، کرتے رہیں۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے، بَخِلُوا بِهِ، تو انہوں نے بخل کیا، وَتَوَلَّوْا، اور پھر گئے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اعراض کرتے ہوئے، تو بخل کرنے لگے۔ اور یہ بخل بھی کون سا کہ جو فرائض ہے اور جو واجبات ہے وہ ادا کرنے سے انکار کر دیا، زکوٰۃ جو فرائض ہے اس کے دینے سے انکار کر دیا۔
فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، اس کا انجام کیا ہوا؟ ہر عمل کا ایک نہ ایک اثر ہوتا ہے اور ثمرہ ہوتا ہے، تو ان کے اس عمل اور اس جو وعدہ کیا اور وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا، اس کا ثمرہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے اس وعدہ توڑنے کے پیچھے ڈال دیا منافقت کو فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر، الی یوم یلقونہ، قیامت تک، یعنی ان کا خاتمہ ہی منافقت پر ہوگا اور یہ قیامت تک ہی منافق رہے گی۔ تو یہ ان کے کفر پر اور منافقت پر موت کا باعث کیا بنا کہ اللہ کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کیا۔ اس لیے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ جو ہم قسمیں کھاتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ معمولی بات ہے، قسمیں کھا کر توڑ دینا، اس کا یہ ثمرہ ہے کہ جب انسان قسم کھاتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ ایک قسم کا وعدہ کرتا ہے، خدا کی قسم ہے، اللہ تیرے پاک نام کی قسم ہے کہ میں یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا یا میں یہ کام کروں گا۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے بدعملی کے نتیجے میں ان کے دلوں میں دائمی منافقت پیدا کی۔ منافقت تو ان کے دلوں میں پہلے سے تھی، لیکن دائمی منافقت، نفاقاً فی قلوبہم الی یوم یلقونہ، ایسی منافقت جو اللہ کے ساتھ ملاقات کے دن تک ان کے اندر باقی رہے گی۔ ایسی منافقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس بدعملی کے نتیجے میں پیدا کی۔ اور اس میں بھی دھیان رہے کہ کون سا عمل تھا ان کا ایسا، جیسے ابھی میں عرض کر چکا کہ ایک تو انہوں نے جو اللہ سے عہد کیا، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو انہوں نے توڑا۔ اللہ نے کہا کہ اس نفاق، اس دائمی نفاق کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ بما، بسبب اس کے کہ اخلف اللہ ما وعدوہ، انہوں نے مخالفت کی اس وعدے کی جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا۔ وعدہ خلافی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق کی علامت بتلایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں، 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک وعدہ خلافی ہے۔ اور پھر اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی، تو پھر یہ تو اس وجہ سے اگر کسی انسان اور مسلمان کے ساتھ وعدہ خلافی کی جائے تو اس سے منافقت آتی ہے، اور اللہ کے ساتھ اگر وعدہ خلافی کی جائے تو اس سے دائمی منافقت آتی ہے۔ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، دوسری وجہ دائمی منافقت کی اور دوسرا سبب اس دائمی منافقت کا یہ بنا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر منافقت کی دوسری نشانی اور علامت وہ جھوٹ بولنا بھی بیان کی ہے، اور تیسری علامت آپ علیہ السلام نے امانت میں خیانت بیان کی ہے، وہ بھی ان کے اندر پائی گئی۔ اس لیے کہ جو مال ان کے پاس تھا اس میں جو غریب کا حصہ تھا، جو مستحق کا حصہ تھا، جو یتیم اور مسکین کا حصہ تھا، وہ گویا کہ ان کے پاس امانت تھا، تو ان لوگوں نے امانت میں خیانت کی، ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کی، انہوں نے جھوٹ بولا۔ اس کی وجہ سے اس عمل کے نتیجے میں، اس عمل کی پاداش میں اور اس عمل کا اثر یہ ہے اور ثمرہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دائمی منافقت پیدا کر دی۔ اعمال کے اثرات ہوتے ہیں، اعمال کے ثمرات ہوتے ہیں بھائی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس جھوٹ بول دیا، وعدہ خلافی کر دی اور بس یہ بات آئی گئی، نہیں، اس کا اثر ہماری بڑی پورے قیامت تک کے آنے والی جو ہے اور اس کے بعد والی زندگی پر یہ اثرات پڑتے ہیں۔ اور انبیاء کرام یہی بیان کرنے کے لیے آتے ہیں کہ آپ کے عمل کا کیا اثر ہے اور آپ کے عمل کا دنیا اور آخرت میں کیا ثمرہ آئے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اس سے آگاہ رہنا چاہیے کہ وعدہ خلافی اور جھوٹ بولنا اور امانت میں خیانت کرنا یہ اتنے بڑے جرم ہیں، اور اگر جتنی بڑی شخصیت کے ساتھ، رسول کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جتنی بڑی جھوٹ بولا جائے گا اور جتنی بڑی شخصیت کے ساتھ وعدہ خلافی کی جائے گی، اس درجے کی منافقت پیدا ہوگی۔ الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کہ بے شک اللہ جانتا ہے ان کی چھپی باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور بے شک اللہ تمام غیوبات کو اچھی طریقے سے جاننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ علام مبالغے کا صیغہ ہے۔ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَّوِّعِينَ، منافقین کی بری عادتوں میں سے ایک عادت یہ تھی کہ وہ نیک لوگوں کے
اعمال پر ہنستے تھے، نمازوں پر ہنسنا، ان کی زکوٰۃ خیرات پر ہنسنا، ان کے حج پر، ان کے عمروں پر ہنسنا، ان کی وضع قطع کے اوپر ہنسنا، ان کی شریعت کی پابندی کے اوپر ہنسنا، ان کے جہاد کے اوپر ہنسنا۔ جیسے سورہ انفال کے اندر ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تھا کہ جن لوگوں کے دل میں مرض ہے وہ ان مجاہدین کے متعلق کہتے ہیں غر ہؤلاء دینہم، ان کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اور اسی طرح سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا جہنمیوں کو مخاطب کر کے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، جہنم کے اندر تم رہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بندوں میں سے بعض بندے ایسے تھے انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، وہ یہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہم پر رحم کر، وہ اپنے رب کو پکارتے تھے۔ فاتخذتموہم سخریا، تم لوگوں نے اس کو مذاق بنا لیا تھا، ان کی عبادتوں کے اوپر ہنسنا۔ اور اسی طریقے سے جب تم اذان دیتے ہو، جیسے کہ 7ویں سپارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم اذان دیتے ہو تو یہ اس کو مذاق بناتے ہیں، تو تمہارے دین کی چیزوں کو یہ لوگ مذاق بناتے ہیں۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ کوئی حلیہ اختیار کر لے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر ہنستے ہیں، داڑھی رکھ لی آپ، ملا بن گیا۔ پردہ کوئی شخص اور خاتون کرنے لگے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے لگے، تو کہتے وقیانوسی بن گئے، پرانے زمانے کے بن گئے۔ اس قسم کے طعن و تشنیع دینا اعمال شرعیہ کے اوپر یہ منافقین کا شیوا ہے۔ آج بھی وہی علامتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی 1400 سال پہلے بیان کی۔ دیکھ لو اپنے معاشرے کے اندر یہ علامتیں جن میں ہیں تو سمجھ جاؤ ان کی دلوں کے اندر منافقت کی بیماری ہے۔ تو یہ یہاں پر اس آیت کے اندر ان منافقوں کی علامت بیان کی گئی کہ اطاعتوں کے اوپر یہ طعنہ دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ الذین یلمزون المتطوعین، وہ جو طعنہ کرتے ہیں ان لوگوں پر جو خوش دلی سے، ایمان والوں میں سے جو خوش دلی سے دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خوش دلی سے، فی الصدقات، صدقات کے باب میں ان کے اوپر طعنہ تشنیع کرتے ہیں۔ اگر وہ زیادہ مال لے کر آتے ہیں تو کہتے ہو یہ تو ریاکار ہے، یہ تو دکھلاوے کے لیے لایا ہے، اور یہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں بڑا سخی ہوں۔ اور اگر تھوڑا سا مال لاتا ہے اپنی سے، اس کے اس مال سے کیا ہوگا، اس کے اس 10-20 روپے سے اور 50 روپے سے کیا ہوگا، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس قسم کی باتیں کر کر کے یہ ایمان والوں کا استہزاء اڑا کے ان کا مقصد یہ ہوتا کہ لوگ اس عمل سے رک جائیں، شرعی حلیے کا مذاق اڑا کے، تاکہ لوگ اس شرعی حلیے سے رک جائیں۔ زکوٰۃ، صدقات، روزوں، نمازوں کا مذاق اڑا کے تاکہ لوگ ان عبادتوں سے رک جائیں۔ اللہ کے سامنے عاجزی گریہ کرنا، اس کا مذاق اڑا کے تاکہ لوگ اس مقصد ان کا یہ تھا کہ روک دیں۔ تو طعنہ لگاتے تھے ان لوگوں پر جو خوش دلی سے جو ہے زکوٰۃ صدقات دیتے تھے۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جو کہ نہیں پاتے مگر اپنی کوشش۔ ایسے بھی لوگ تھے جن کے پاس مال نہیں ہوتا، وہ اپنی جان پیش کرتے، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اور کچھ نہیں ہے مگر یہ ہماری کوشش ہے، ہماری جان ہے، ہمارا عمل حاضر ہے، ہمیں بتلائیں ہم کوئی خدمت کریں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوئی خدمت کریں، ہماری جان جو ہے وہ حاضر ہے۔ اپنی ذات اور اپنی کوشش کو وہ بطور صدقہ اور خیرات پیش کرتے تھے۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے واقعات پیش آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر، ایک جہاد کے موقع پر 4000 درہم لے کر آئیں، 100 اوقیہ سونا لے کر آئیں۔ تو اسی طریقے سے ایک دوسرے صحابی تھے عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 100 وسق کھجور لے کر آئیں۔
تو منافقین جو ہے وہ کہنے لگے کہ یہ دیکھو دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، بتلانا ہے کہ ہم نے اتنا مال خرچ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق پورا گھر کا مال لے کر آئے، حضرت عمر آدھا اپنا مال لے کر آئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کے ایک بڑے حصے کی کفالت کی، تو ان کا ان لوگوں نے مذاق اڑایا۔ اور جو غریب صحابہ تھے وہ اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑا بہت لے کر آئے، جیسے ایک صحابی تھے حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ بیچارے گئے مزدوری کی، اور مزدوری میں ان کو 2 سا کھجوریں ملی، 1 سا انہوں نے گھر والوں کو دی اور 1 سا لا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ میں نے اس طریقے سے مزدوری کی اور اتنی کھجوریں مجھے ملی، اور آدھی میرے گھر میں دی، آدھی آپ کی خدمت میں لائے الہ کلمۃ اللہ کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین کی سربلندی کے لیے یہ اتنی بابرکت کھجوریں ہیں کہ ان کو تمام جو اتنا مال جمع اس کے اوپر پھیلا دو تاکہ اس کی برکات سب تک پہنچے۔ منافقین ان پر ہنسنے لگے، اور 1 سا کھجور سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا، اس سے روم فتح ہوگا، اس سے ایران فتح ہوگا۔ 1 سا کھجور تقریباً 3.5 کلو جو ہے وہ 1 سا ہوتا ہے، تو 3.5 کلو کھجور سے کیا ہوگا، اور چلے ہیں روم کو فتح کرنے۔ تو وہ تانا دیتے تھے۔ اس سے پتہ لگا کہ جتنا بھی ہو اپنی استطاعت کے مطابق اپنی جان پیش کریں، اپنا عمل پیش کریں، اپنا مال تھوڑا ہو یا زیادہ اپنی استطاعت کے مطابق اعلاء کلمت اللہ کے لیے پیش کیا جائے، دین کی سربلندی کے لیے مال لگایا جائے۔ اور اگر کوئی اس پر ہنستا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تو مذاق اڑانے والا منافق ہے۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، یہ ان سے مذاق کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، یہ وہی باب مشاکلہ کے قبیل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تسخریہ کا اور اس مذاق کا بدلہ دیا اور سزا دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، چونکہ یہ کافر ہیں اور کافر کے حق میں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ مغفرت کی دعا کافر کو کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے، اگرچہ دعا مانگنے والا اللہ کا رسول ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، ان تستغفر لهم 70 مرۃ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے ایک دستور بنایا، قاعدہ بنایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس لیے ان کی مغفرت نہیں ہوگی جتنا بھی آپ ان کے لیے توبہ استغفار کریں۔ 70 مرتبہ یہ ایک عدد ہے۔ 70 عرب کے لوگ جو ہے جب کسی چیز کی کثرت بیان کرنا چاہتے تھے تو اس 70 کا عدد ذکر کر دیتے تھے۔ جیسے ہمارے عمر میں جب کسی چیز کی کثرت بیان کرتے کہتے لاکھوں میں تھے، ہزاروں میں، سینکڑوں میں، اس قسم کے عدد بیان کیے جاتے ہیں۔ تو عرب کے اندر جب کوئی بڑی چیز اور بڑی تعداد کو بیان کیا جاتا ہے تو 70 کا عدد جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کریں، مطلب بے شمار تعداد کے اندر آپ ان کے لیے توبہ استغفار کریں اور اللہ سے مغفرت مانگے، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، وجہ معاف نہ کرنے کی یہی ہے کہ انہوں نے کفر کیا، اللہ کے ساتھ کفر کیا، اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ اور کفر پر جب خود جو ہے صاحب کفر توبہ نہ کرے، اس کے لیے نبی کی دعا بھی، دعائے مغفرت بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ علیہ السلام جو مانگتے تھے تو وہ جو اللہ کی چاہت میں ہوتا اللہ اس کو قبول فرماتے، اور جو اللہ کی چاہت میں نہ ہوتا اس کو قبول نہ فرماتے۔ ساری دعائیں قبول کرنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری دعائیں کہ اللہ قبول کرے ایسا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کروڑوں دعائیں اللہ نے قبول کی ہے، لیکن بعض دعائیں ایسی ہیں جو اللہ نے قبول نہیں کی ہے، جیسے اس آیت کے اندر ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کے اندر
افتراق نہ آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ تو اس سے یہ پتہ لگا کہ سارا اختیار، اتھارٹی، طاقت وہ صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جس کو چاہے، جو چیز چاہے، جتنی چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے دیتے ہیں۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف دعا مانگنا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے خزانے پیغمبر علیہ السلام کو دے دیے گئے ہیں اور ہر چیز کے خزانے اولیاء کرام کو دے دیے گئے ہیں اور ائمہ آل بیت کو دے دیے گئے ہیں، ان کا یہ نظریہ اور عقیدہ فاسد اور باطل ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کی تاریخ پڑھی ہے، سب سے زیادہ ظلم ان نیک لوگوں کے اوپر ہوا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت نہیں دیتے ہیں فاسق قوم کو۔ فاسق قوم سے مراد یہاں پر وہ لوگ ہیں کہ جو کفر پر ہو، فسق پر ہو، اور اپنے اس فسق اور کفر کو وہ توبہ نہیں کرتے اور اس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں، تو جب وہ اپنے آپ کو محتاج ہی نہیں سمجھتے، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، تو جو رجوع نہیں کرتا اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ جسے دوسری آیت میں فرمایا لا یہدی، اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت نہیں دیتے مگر اسی شخص کو من اناب، جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو جو آدمی فاسق ہے، کفر میں مبتلا ہے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ انابت اور رجوع الی اللہ یہ ضروری ہے۔ اگر انابت ہوگی، رجوع الی اللہ ہوگا، تب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہدایت کے فیصلے آئیں گے۔ تو ہمیں یہ آیت کا یہ آخری ٹکڑا بتلا رہا ہے کہ اگر ہمیں ہدایت چاہنی ہے تو ہم اللہ سے ہر چیز کے اندر، ہر چیز میں ہم اللہ سے انابت مانگے۔ یا اللہ، یہ جو میرے عقائد ہیں، ان عقائد کی تصحیح میں میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ میرے جو یہ اعمال ہیں، ان اعمال کی تصحیح میں میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ میں اپنا عقیدہ صحیح سمجھ رہا ہوں، اپنا عمل صحیح سمجھ رہا ہوں، اور نفس الامر اور حقیقت کے اندر وہ غلط ہو۔ اے اللہ، صحیح عقیدہ، صحیح عمل مجھے عطا فرما۔ جب آپ صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی نیت سے اللہ کی طرف متوجہ ہوگی، اللہ آپ کو ہدایت کے دروازے کھولے گا اور ہدایت کے فیصلے جاری ہوگے، اور ہدایت کے راستے اور ہدایت کے مقامات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ایسے لے جائے گا کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ ایک تاریخ پڑھی ہے، ایسے لوگ ہم نے دیکھے جو جنگلوں میں بیٹھے ہوئے تھے، بیابانوں میں بیٹھے تھے، لیکن جب ان کے دلوں میں ہدایت کی طرف توجہ حاصل ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ہدایت کے ایسے اسباب پیدا کیے کہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کہاں کے لوگ تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی ہدایت کے ساتھ وابستہ رکھے، اور ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ہر معاملے اور عقیدے اور نظریے کے اندر رجوع کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر عقیدے اور عمل کے اندر ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے